یہ ناممکن نہیں ہے کہ سلوینا کی عمارت سے باہر آنے کے فوراً بعد قاتل اور مقتول دونوں فلیٹ میں داخل ہوئے ہوں، لیکن پھر سوال یہ ہے کہ سلوینا غلط بیانی سے کیوں کام لے رہی ہے؟ وہ 10:15 بجے باہر آئی تھی اور اس کا کہنا ہے کہ اس نے سب بتیاں بند کر دی تھیں، لیکن بیدل کا بیان ہے کہ بجلی 10:30 بجے آف ہوئی تھی۔ 15 منٹ کا یہ فرق کیوں؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ سلوینا جھوٹ بول رہی ہو اور در حقیقت وہ کسی نہ کسی صورت میں اس معاملے میں ملوث ہو؟ میں سوچتا رہا اور تجسس آمیز نظروں سے سلوینا کو دیکھتا رہا، اور میرے ذہن میں ایک کے بعد ایک سوالات آتے رہے، سوالات جن کے جواب اس گتھی کو سلجھانے میں مددگار ثابت ہو سکتے تھے۔ لیکن پھر میں نے ذرا بقرات بن کر سوچا کہ سلوینا سے جرح کرنا کارآمد نہیں ہوگا، بہتر ہوگا کہ اکثر سوالوں کے جواب اپنے طور پر میں خود ہی حاصل کروں۔ چنانچہ میں نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور مسکرا کر سلوینا کی طرف دیکھا۔ آپ نے لاش دیکھی تھی؟ ہاں، وہ پست آواز میں کہنے لگی۔ جب مجھے یہاں لایا گیا تو لاش دکھائی گئی تھی۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ مقتول کون ہے؟ نہیں، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کہ وہ کون ہے، اسے پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اس کے باوجود وہ آپ کے فلیٹ میں داخل ہوا اور پھر اسے قتل بھی کر دیا گیا، میں نے آہستہ سے کہا، لیکن جواب میں وہ کچھ نہیں بولی، بس سہمی ہوئی وحشت بھری نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ کچھ توقف کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے مس فرنانڈو، میں دیکھتا ہوں کہ میں اس معاملے میں کیا کر سکتا ہوں، ضرورت پڑنے پر میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ جب وہ اٹھنے لگی تو میں نے اچانک کہا، مس فرنانڈو، کیا آپ کو علم ہے کہ آپ کے فلیٹ میں آپ سے پہلے کون رہتا تھا؟ سلوینا نے چونک کر مجھے دیکھا، ہونٹوں پر زبان پھیری اور مدھم آواز میں بولی، نہیں، مجھے علم نہیں۔ جب میں آئی تھی تو فلیٹ شاید کچھ عرصے سے خالی پڑا تھا۔ اور آپ کو فلیٹ کے خالی ہونے کی بابت کیسے علم ہوا تھا؟ سلوینا چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی، کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ جب میں آئی تھی تو چند دن اے بی روڈ پر اپنی دوست کے یہاں ٹھہری تھی، پھر فلیٹ لیا تھا۔ میرا خیال ہے شاید دفتر میں کسی لڑکی نے فلیٹ کے بارے میں بتایا تھا۔ میں نے غور سے سلوینا کو دیکھتے ہوئے کہا، جب کل رات آپ فلیٹ پر گئی تھیں تو اندر کیسے داخل ہوئی تھیں؟ آپ کی چابی تو میرے پاس تھی۔ سلوینا نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، فلیٹ کی ایک فالتو چابی بھی ہے، احتیاطاً بنوا لی تھی۔ اور وہ چابی آپ کے پاس تھی؟ یہ سوال میں نے محض روا روی میں کیا تھا۔ نہیں، میں یکایک چونکا۔ چابی آپ کے پاس نہیں تھی تو پھر کہاں تھی؟ سلوینا پست آواز میں کہنے لگی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دروازے کے بائیں جانب دیوار میں قدرے اونچائی پر ایک 24 ڈبہ نصب ہے، اس میں میرے فلیٹ کا فیوز باکس ہے، کچھ متفرق چیزیں بھی اس میں رکھی رہتی ہیں۔ وہیں ایک کونے میں ذرا اندر کی جانب میں نے فالتو چابی رکھ چھوڑی تھی، صرف اس خیال سے کہ اگر میں اپنی چابی کبھی اتفاق سے گم کر دوں تو پریشانی نہ ہو۔ میں نے پرخیال نظروں سے سلوینا کو دیکھا، کیا اور بھی کسی کو اس چابی کے بارے میں علم تھا؟ ہاں، سلوینا نے گردن ہلائی، مسٹر اور مسز گلبرٹ کو علم تھا، میں نے خود انہیں بتایا تھا، احتیاطاً۔ میں چپ رہا اور تفکر آمیز نظروں سے سلوینا کو دیکھتا رہا۔ میرے ذہن میں کئی خیالات مچل رہے تھے، کئی سوالات زبان پر آنے کے لیے بے تاب تھے۔ یہ اطلاع کہ ایک فالتو چابی فلیٹ کے باہر فیوز باکس میں موجود تھی اہم اور کارآمد ہو سکتی ہے، تاہم میں نے مزید کوئی سوال سلوینا سے نہیں کیا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میں نے کہا، ٹھیک ہے مس فرنانڈو، آپ جائیں اور اطمینان رکھیں، میں حقیقت معلوم کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ انسپکٹر قادری اپنے دفتر میں میرے منتظر تھے اور کسی انتہائی جہاں دیدہ دانشور کی طرح آہستہ آہستہ پان کی جگالی کر رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی حد درجہ مشفقانہ انداز میں مسکرائے اور یوں گویا ہوئے جیسے موسم پر اظہار خیال کر رہے ہوں۔ کہیے، کیسی رہی آپ کی ملاقات؟ کچھ خاص کامیاب نہیں رہی، میں نے سر ہلایا۔ میرا خیال ہے کہ سلوینا نے جو بیان آپ کو دیا ہوگا وہی سب کچھ اس نے مجھے بتایا ہے۔ غالباً آپ کو علم ہی ہوگا کہ کوئی شخص یا کچھ افراد اسے پریشان کر رہے تھے۔ اس کی غیر موجودگی میں وہ لوگ اس کے فلیٹ میں گھس کر سارا سامان الٹ پلٹ کر دیتے ہیں۔ چنانچہ میں نے اسے مشورہ دیا تھا کہ وہ 2-4 دن اپنی دوست کے گھر گزارے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کروں کہ وہ کون حضرات ہیں جو چوہے بلی کا یہ کھیل کھیل رہے ہیں اور کیوں کھیل رہے ہیں، اور ہر چند کہ میں نے سلوینا کو پابند کیا تھا کہ وہ اپنے فلیٹ کا رخ نہ کرے، مگر پھر بھی وہ وہاں گئی کیونکہ اسے 2-1 جوڑے کپڑوں کے اور روپے کی ضرورت تھی، مگر وہ قتل کے معاملے سے بالکل لا علمی کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن چھری پر اس کی انگلیوں کے نشانات موجود ہیں۔ ہاں، بے شک ہیں، مگر اس کا کہنا ہے کہ چھری سے اس نے گلا نہیں ڈبل روٹی کاٹی تھی۔ قاضی صاحب مسکرائے، بہت خوب،
गला नहीं, डबल रोटी। उसने पुलिस को भी यही बयान दिया है। आपका क्या ख्याल है, क्या वो सच बोल रही है? मैंने एक लम्हा गौर किया। कादरी साहब, हर चंद के वो हमारी क्लाइंट है, मगर इस ज़मन में मेरे लिए कोई क़यास आराई करना फिलवक्त बहुत मुश्किल है। हो सकता है वो सच बोल रही हो, और ये भी मुमकिन है कि वो न सिर्फ कुछ बातें हमसे छुपा रही हो, बल्कि किसी न किसी सूरत इस मामले में कम या ज़्यादा खुद भी मुलव्विस हो। हमें सच जानने के लिए कोशिश करना पड़ेगी। वैसे भी शबराती ने कहा है कि कानू सुनी से ज़्यादा आंखों देखी पर भरोसा करना चाहिए, और आंखों देखी से मुराद है ठोस हकीकत जो बमा सबूत आंखों के सामने हो। कादरी साहब ज़रा खुलकर मुस्कुराए। बहुत खूब, मुझे मालूम है कि आजकल आप शबराती के अखबार सुनाया करते हैं, और शबराती से पहले गालिबन कोई रमज़ानी था जिसके अफकारे ज़र्री आपके होठों पर हुआ करते थे। लेकिन मैं हरगिज़ ये नहीं पूछूंगा कि शबराती कौन है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैं शायद शबराती से वाकिफ़ हूँ। ये बड़ी अच्छी बात है कि आप शबराती को जानते हैं, वरना आम तौर पर उससे कोई भी वाकिफ़ नहीं। मैंने ठंडी सांस लेकर सर हिलाया। कादरी साहब, जो सच पूछिए तो इन शबरातियों, रमज़ानियों और बकरीदियों की बदौलत ही इस दुनिया में रौनक है, और सारा काले जहां इन्हीं लोगों की बदौलत चल रहा है। अब ज़रा गौर कीजिए, अगर रमज़ानी, शबराती, बकरीदी ना हो तो क्या होगा? किसी अजीमुश्शान दफ्तर में बैठा हुआ बड़ा साहब तो हमारी गंदी नालियाँ साफ़ करेगा नहीं, और ना ही खेतों में हल चलाएगा। कादरी साहब फिर मुस्कुराए। ये तो आप ठीक कहते हैं। खैर, अब चलें? जी हाँ, मैं एक नज़र लाश को भी देखना चाहूँगा। मुर्दा खाना एक ऐसी जगह है जहाँ ज़िंदगी की बेसबाती और बेकीमती का शिद्दत से एहसास होता है। ज़िंदगी के सारे लवाजिम, ताम झाम, शान व शौकत और दौलत व अमारत सब धरे रह जाते हैं, और जो कुछ बाकी रहता है वो सिर्फ एक मुर्दा बेहिस्सो हरकत जिस्म होता है जो एक मेज़ पर साकित व सामत पड़ा रहता है, बिल्कुल बेवक़्त और बेइख्तियार कि वो अपनी उंगली तक को हरकत नहीं दे सकता। यही हाल उस मकतूल का था। जिंदगी में उसने न जाने क्या क्या कुछ न किया होगा, मगर इस वक्त उसका मुर्दा बेहरकत जिस्म एक मेज पर पड़ा था, भूरे रंग की एक चादर से ढका हुआ। मुर्दा खाने की फजा सर्द और आसेबी थी। मैंने एक हल्की सी झुरझुरी लेकर चारों तरफ देखा, फिर सिपाही को चादर हटाने का इशारा किया। मकतूल की उम्र 45 साल के लगभग होगी। बाल छोटे छोटे, भवें घनी और आपस में जुड़ी हुई। रंग गहरा था, नाक चपटी और होंठ मोटे, जबड़ों की हड्डियां चौड़ी थीं, और गो के वो मर चुका था, मगर चेहरे की साख्त और कशीदा खतूत से अंदाजा होता था कि जिंदगी में वो एक सर्द मोहर, शकी और बेहिस आदमी रहा होगा। ऐसा आदमी जो मतलब बरारी के लिए किसी भी किस्म का कदम उठाने से गुरेज नहीं करता, ना तरस खाता है और ना रहम करता है। शायद उसने भी जिंदगी में कितने ही लोगों को अपनी संगदिली और कीना तोज़ी का निशाना बनाया होगा, मगर अब वो कुछ भी नहीं था। अब वो किसी को कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकता था, क्योंकि अब वो महज एक सर्द और बेकार जिस्म था और कुछ भी नहीं। मैं तजस्सुस आमेज़ नज़रों से उसका जायज़ा लेता रहा। उसके बाएं कान में एक छल्ला पड़ा हुआ था, शायद सोने का था। सीधे हाथ के अंगूठे में भी एक रुपहली छल्ला था, जबकि बाएं हाथ की 3 उंगलियों में अंगुश्तरियां थीं, मगर वो सोने की नहीं, किसी और धात की थीं। तीनों अंगूठियों में सुर्ख, जर्द और फिरोजी पत्थर जड़े हुए थे। मैंने इस्तफहामिया नज़रों से कादरी साहब की तरफ देखा। इसके जिस्म पर जख्मों के 3 निशान हैं, 2 पीठ पर और एक सीने पर। मगर ये कैसे हो सकता है? क्या ये बात ताज्जुब खेज नहीं है? यकीनन है, इंस्पेक्टर कादरी ने तस्लीम किया, लेकिन इस बात की कोई शहादत नहीं है कि जुर्म का इर्तिकाब 2 अफराद ने किया है। कातिल एक ही है, और ऐसा लगता है कि कातिल ने पहले पुश्त पर 2 बार किए। मकतूल ज़मीन पर गिरा, और अगर ये मान लिया जाए कि मुंह के बल गिरा, तो फिर यकीनन ये हुआ होगा कि कातिल ने उसका जिस्म उलटकर सीधा किया और मौत को यकीनी बनाने के लिए एक और वार सीने पर किया। ये तीसरा वार ऐन दिल के मकाम पर हुआ है, जिससे मौत फौरी तौर पर वाक़ई हो गई। तो गोया लाश आपको पीठ के बल पड़ी हुई मिली थी? हाँ, मैंने कदर तवक्कुफ के बाद पूछा। लाश ड्राइंग रूम में मिली थी, है ना? क्या आपको कमरे में अफरा तफरी के आसार भी मिले थे? यकीनन अफरा तफरी के आसार थे, कादरी साहब ने कहा। कुछ सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, लेकिन यह कयास करना आसान नहीं कि कमरे में अफरा तफरी का सबब क्या था। आया 2 या 2 से ज़्यादा अफराद के दरमियान मुज़ाहिमत हुई थी, या फिर मकतूल और कातिल दोनों में से कोई एक कमरे में किसी शय को तलाश करने की जस्तजू में मसरूफ़ था। आपका क्या ख्याल है?
میں نے سوالیہ اور تجسس آمیز نظروں سے قادری صاحب کو دیکھا۔ وہ مسکرائے، وہی کلرکوں جیسی پیشہ ورانہ مسکراہٹ جسے کوئی معنی دینا مشکل تھا۔ پھر انہوں نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ سر دست، اس بارے میں کچھ کہنا ذرا مشکل ہے۔ میں نے چند لمحے غور کرنے کے بعد کہا، مقتول کون تھا؟ کیا آپ کو اس بارے میں کچھ معلوم ہوا؟ ابھی تک نہیں، قادری صاحب نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ سلوینا فرنانڈو مقتول کو شناخت نہیں کر سکی۔ اس کا کہنا ہے کہ اس نے مرنے والے کو کبھی نہیں دیکھا، تاہم یہ ضروری نہیں کہ اس کا بیان درست ہی ہو، ممکن ہے وہ جھوٹ بول رہی ہو۔ لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد مقتول کے بارے میں معلوم کر سکیں، کیونکہ جب تک یہ علم نہ ہو کہ مرنے والا کون تھا تب تک اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا بہت مشکل ہوگا۔ قادری صاحب مان رکے، میری آنکھوں میں جھانکا، پھر یکایک تجسس آمیز لہجے میں سوال کیا، کیا آپ کے پاس کوئی اطلاع ہے مرنے والے کے بارے میں؟ ابھی تک نہیں، لیکن آپ اطمینان رکھیے، جو ہی مجھے مقتول کے بارے میں کچھ معلوم ہوا آپ کو فوراً اطلاع دوں گا۔ قادری صاحب کی مشفقانہ مسکراہٹ کچھ زیادہ ہی گہری ہو گئی۔ جی، مجھے یہی امید ہے، اور سچ پوچھیے تو اس میں آپ کا مفاد بھی ہے۔ میں نے قادری صاحب کے بظاہر سادہ سے جملے میں چھپی دھمکی کو نظر انداز کر کے کہا، جانے سے پہلے ایک آخری سوال اور کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کو واردات کی اطلاع کس نے اور کس وقت دی تھی؟ لاش مسٹر گلبرٹ نے دریافت کی تھی، اور انہوں نے صبح 7:30 بجے ہمیں اطلاع دی تھی۔ لیکن مسٹر گلبرٹ کو لاش کی بابت کیسے علم ہوا؟ وہ تو عمارت کے عقبی فلیٹ میں رہتے ہیں۔ میں نے سوال کیا۔ ان کا بیان ہے کہ دودھ خریدنے کی نیت سے اپنے فلیٹ سے باہر آئے تھے۔ جب وہ بیرونی سیڑھیوں کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ سلوینا کے فلیٹ کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید سلوینا واپس آ گئی ہے، چنانچہ وہ خیریت معلوم کرنے کے خیال سے فلیٹ میں داخل ہوئے۔ وہاں انہیں سلوینا تو نہیں ملی، البتہ لاش ضرور ملی۔ انہوں نے فوری طور پر ہمیں فون کر کے اطلاع دی۔ قادری صاحب نے مسکرا کر بات ختم کی۔ قادری صاحب، معافی چاہتا ہوں، میں نے تذبذب کے ساتھ کہا، لیکن میرے ذہن میں تھوڑی سی الجھن ہے، ذرا اسے دور کر دیجئے۔ دیکھیے، آپ کو صبح 7:30 بجے کے فوراً بعد واردات کی اطلاع ملی۔ آپ موقع واردات پر پہنچے۔ اس وقت سلوینا AB روڈ پر اپنی دوست کی رہائش گاہ پر تھی، جس کا میرے خیال میں آپ کو علم نہیں تھا۔ پھر بھی آپ نے اسے 12:30 بجے کے قریب گرفتار کر لیا۔ کیا یہ تعجب خیز نہیں ہے؟ آپ اتنی جلدی اس نتیجے پر کیسے پہنچ گئے کہ جرم کا ارتکاب اس نے ہی کیا ہے؟ پھر یہ بھی ہے کہ آپ کو یہ کیسے علم ہوا کہ وہ AB روڈ پر ہے؟ قادری صاحب حسب عادت مسکرائے، ٹھنڈی اور بظاہر بے ضرر سی مسکراہٹ، مگر در حقیقت معنی خیز اور پراسرار۔ پھر وہ سر ہلا کر کہنے لگے، میں سمجھ گیا آپ کا کیا مطلب ہے۔ ہماری پولیس اپنی غیر ذمہ داری اور سست روی کے لیے بدنام ہے، لیکن اس بات کا اطلاق کم از کم مجھ پر نہیں ہوتا۔ مجھے جائے واردات پر پہنچنے اور یہ معلوم کرنے میں دیر نہیں لگی کہ سلوینا فرنانڈو کل رات فلیٹ میں گئی تھی۔ ڈرگ اسٹور کے مالک اور دوسرے 2 افراد نے اسے دیکھا تھا۔ پھر جوں ہی واردات کے وقت کا تعین ہوا اور فنگر پرنٹس ایکسپرٹ نے چھری پر نہ صرف انگلیوں کے نشانات بلکہ خون کے ذرات بھی دریافت کیے، ہم AB روڈ پر جا پہنچے۔ سلوینا کے AB روڈ پر قیام کے بارے میں ہمیں مسٹر گلبرٹ نے بتایا تھا۔ مجھے یہ سن کر تعجب ہوا۔ جہاں تک میرا قیاس تھا، سلوینا کے AB روڈ پر قیام کے بارے میں شاید مسٹر گلبرٹ کو بھی علم نہیں تھا۔ تاہم میں نے سوچا کہ ممکن ہے فلیٹ چھوڑنے سے قبل سلوینا نے خود ہی مسٹر گلبرٹ سے ذکر کیا ہو۔ میں نے کچھ دیر اس نئی اطلاع پر غور کیا، پھر قادری صاحب سے پوچھا، آپ کا کیا خیال ہے؟ سارے شواہد بظاہر سلوینا کے خلاف ہیں، تاہم آپ کیا واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قتل اس نے کیا ہوگا؟ ہم نے اسے قتل کے جرم میں نہیں، الزام میں گرفتار کیا ہے۔ قادری صاحب نے سر ہلا کر سنجیدگی سے جواب دیا۔ میں جلد بازی سے احتراز کرتا ہوں اور ظاہری شواہد پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتا۔ ابھی تحقیقات ہوں گی اور تفتیش کی تکمیل سے قبل کچھ کہنا غیر مناسب ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکے، پھر معنی خیز لہجے میں بولے، ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا آپ اسے بے گناہ سمجھتے ہیں؟ میں نے جواب دینے میں عجلت نہیں کی، غور کیا، پھر کہا، میرے ذہن میں کئی الجھنیں ہیں اور کئی سوال، چنانچہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے کافی مغزماری کرنا پڑے گی۔ ضرور کیجیے، قادری صاحب مسکرائے، تاہم مجھے امید ہے کہ جو حقائق اور شواہد آپ کے علم میں آئیں گے ان سے مجھے ضرور باخبر کریں گے۔ یہ آپ کی قانونی ذمہ داری ہے۔ آپ اطمینان رکھیے، میں نے پولیس سے ہمیشہ تعاون کیا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ دریا میں رہنے اور مگرمچھ سے بیر نہ لینے والی کہاوت مجھے ہمیشہ یاد رہتی ہے، بلکہ یوں کہیے کہ شبراتی مجھے ہمیشہ اس کہاوت کی یاد دہانی کراتا رہتا ہے۔ اس بار قادری صاحب مسکرائے نہیں بلکہ خوش دلی سے ہنسے۔ بہت خوب،
آپ کا یہ شبراتی واقعی بڑا جہاندیدہ آدمی ہے۔ عمارت کے باہر 2 سپاہی موجود تھے۔ ان کی خیریت دریافت کرنے اور انہیں سدا خوش رہنے کی دعا دینے کے بعد میں نے سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ مجھے معلوم تھا کہ میری دعا بادلوں سے ٹکرا کر واپس آ جائے گی۔ اوپر سلوینا کے فلیٹ کے باہر دروازے کے قریب سپاہی عبدالکریم کرسی پر بیٹھا تھا اور حسب دستور اونگنے میں مصروف تھا۔ میں نے اس کی خیر و عافیت دریافت کی اور توقع ظاہر کی کہ اس کے بال بچے خوش و خرم ہوں گے۔ عبدالکریم خوش دلی سے مسکرایا۔ جب بال بچے ہوں گے تو امید ہے کہ ضرور خوش و خرم ہوں گے۔ فکر نہ کرو، میری نیک خواہشات سیف ڈپازٹ میں محفوظ رہیں گی اور مستقبل میں ضرور کام آئیں گی۔ میں نے کہا، پھر پوچھا، کیا فلیٹ میں کوئی بھی نہیں ہے؟ نہیں، ضروری کارروائی کے بعد سب جا چکے ہیں۔ سب انسپکٹر گل گلزار آیا تھا؟ میں نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ عبدالکریم مسکرایا، ہاں آئے تھے، اور بطور خاص حکم دے گئے ہیں کہ اگر آپ آئیں تو کسی بھی حال میں آپ کو اندر نہ جانے دیے جائے۔ مگر میں تو قادری صاحب سے اجازت لے کر آیا ہوں۔ عبدالکریم تھوڑا سا متذبذب نظر آیا، پھر سر ہلا کر اور طویل سانس لے کر بولا، ٹھیک ہے، آپ اندر جائیں، لیکن براہ کرم کسی چیز کو ہاتھ مت لگائیے گا۔ آپ گلزار صاحب کو جانتے ہی ہیں، میری شامت آ جائے گی۔ بہتر ہے کہ تم میرے ساتھ آؤ، میں نے کہا۔ میں نے کچن اور باتھ روم میں ایک سرسری نظر ڈالی، پھر سونے کے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں کچھ اشیاء الٹ پلٹ کی گئی تھی، مگر زیادہ نہیں۔ بیڈ روم کے بعد میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا اور گہری متلاشی اور تجسس آمیز نظروں سے کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ ہرچند کہ ایک بار پہلے بھی میں اس فلیٹ میں آ چکا تھا، لیکن اس وقت فلیٹ کی فضا ویسی ہی محسوس ہوئی تھی جیسی کسی بھی رہائشی فلیٹ کی فضا ہوتی ہے، گھریلو اور مانوس۔ مگر اس وقت میرے احساسات مختلف تھے، کیونکہ اس وقت کمرے کا ماحول کچھ آشیبی، پراسرار اور سوگوار سا محسوس ہوتا تھا۔ یہ یقیناً اس بنا پر تھا کیونکہ اس کمرے میں ایک قتل ہوا تھا۔ ایک زندہ جیتا جاگتا آدمی اس کمرے میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا اور اس کا مردہ جسم ساری رات فرش پر پڑا رہا تھا۔ میری نظر سفید چوک سے بنے اس خاکے پر جمی ہوئی تھی جو لاش کو ہٹانے سے قبل بنایا گیا تھا۔ لاش اب وہاں نہیں تھی، مگر خاکے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ لاش کس پوزیشن میں تھی۔ میں نے ایک ہلکی سی جھرجھری لے کر خاکے کو غور سے دیکھا۔ خاکے کے مطابق لاش سیدھی پڑی تھی۔ اس کا بایاں ہاتھ سینے پر پھیلا ہوا تھا، جبکہ دایاں ہاتھ سر کی طرف اٹھا ہوا اور کوہنی سے تقریباً 90 ڈگری کے زاویے سے مڑا ہوا تھا۔ ایک ٹانگ سیدھی تھی، لیکن دوسری ٹانگ گھٹنے سے تھوڑی سی مڑی ہوئی تھی۔ خاکے کے عین وسط میں خون کا ایک بڑا دھبا تھا، جو غالباً پیٹھ سے خارج ہونے والے خون کا نتیجہ تھا۔ کچھ چھوٹے دھبے خاکے سے باہر دائیں بائیں بھی تھے۔ وہ دھبے خون خشک ہو جانے کے باعث اب گہرے سیاہی مائل ہو گئے تھے۔ کئی منٹ تک خون اور خاکے کا جائزہ لینے کے بعد میں نے کمرے میں ادھر ادھر نظر ڈالی اور ایک ایک شے کو غور سے دیکھنا شروع کیا۔ کمرے میں افراتفری کے آثار خاصے تھے، سامان بکھرا ہوا تھا، تاہم یہ قیاس کرنا مشکل تھا کہ کمرے کی افراتفری 2 افراد کے درمیان مزاحمت کا نتیجہ تھی یا کسی شے کی تلاش و جستجو میں سامان الٹا گیا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ دونوں ہی باتیں درست ہوں، بلکہ دوسرا خیال ہی زیادہ قرینہ قیاس محسوس ہوتا تھا۔ میں نے تصور کے پردے پر پورے منظر کو دیکھنے کی کوشش کی۔ کیا ہوا ہوگا اور کیسے ہوا ہوگا؟ ہاں ٹھیک ہے، ایک شخص کمرے میں داخل ہوتا ہے، اسے کسی شے کی تلاش ہے، وہ اپنی جستجو میں مصروف ہو جاتا ہے، سامان ادھر ادھر ہٹاتا ہے، کتابیں، گلدان اور دوسری چیزیں الٹتا پلٹتا ہے۔ ابھی وہ اپنی کھوج میں مصروف ہی ہے کہ اچانک دوسرا آدمی یا ممکن ہے ایک سے زیادہ افراد کمرے میں قدم رکھتا ہے۔ دوسرا آدمی بھی قیاس اغلب ہے کہ اسی شے کا متلاشی ہے جس کی جستجو پہلے آدمی کو ہے۔ دونوں آدمیوں کے درمیان تھوڑی بہت مزاحمت ہوتی ہے، پھر ان میں سے ایک دوسرے پر چھری سے وار کرتا ہے جو وہ کچن سے لے کر آیا ہے۔ پہلے 2 وار پیٹھ پر ہوئے ہیں، زخم گہرا اور مہلک ہے، مجروح زمین پر گرتا ہے اور غالباً منہ کے بل، لیکن قاتل کو اطمینان نہیں ہوتا۔ وہ زخمی کو پلٹ کر سیدھا کرتا ہے اور اس کی موت یقینی بنانے کے لیے ایک بھرپور وار سینے پر عین دل کے مقام پر کرتا ہے، اور یہ اطمینان ہونے کے بعد کہ زخمی مر چکا ہے دبے قدموں فلیٹ سے باہر چلا جاتا ہے۔ اور اس ساری واردات کے وقوع پذیر ہونے کے لیے 15 منٹ کا وقفہ بہت کافی ہے۔ تاہم 2 اہم سوال پھر بھی رہ جاتے ہیں۔